بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم مولانا فضل الرحمان کے آج کے پریس کانفرنس اور JUI کے اہم فیصلوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج پریس کانفرنس میں جو 2 روزہ اجلاس کے فیصلے اس کا اعلان کیا گیا، یہ انتہائی اہم فیصلے ہیں اور گزشتہ 2 روز سے میڈیا اور جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ متوجہ تھے اور انتظار کر رہے تھے، بلکہ کئی سیاسی جماعتیں بھی مولانا فضل الرحمان کے پریس کانفرنس اور JUI کے فیصلوں کی منتظر تھی۔ جو مرکزی سیاسی جماعت ہے، جو مرکز میں حکومت بنانا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی منتظر تھی اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی انتظار تھا۔ اور آج پریس کانفرنس میں انتہائی اہم باتیں کی ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ جو کیا گیا ہے، جو غیر متوقع ہے، وہ JUI کا اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ ہے۔ اور توقع یہی تھی کہ وہ جو میاں نواز شریف کی جانب سے رابطے کیے گئے ہیں، میاں شہباز شریف ان کے پاس گئے ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو رابطے ہوئے اور پھر گزشتہ کئی سالوں کی رفاقت کو دیکھتے ہوئے JUI حکومت کا ساتھ دے گی، لیکن انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں، ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ وزیر اعظم کے انتخاب میں انہیں ووٹ بھی نہ دے۔ لیکن جو ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی جماعت سوچ رہی ہے، غور کر رہی ہے کہ پارلیمانی سیاست کا راستہ ترک کر دیا جائے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے، چونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اس حوالے سے JUI کے مرکزی جو مجلس عمومی ہے، جس کو سپریم کونسل بھی کہا جاتا ہے، اس کا اجلاس بھی بلانا ہے اور اسی طرح چاروں صوبوں کا اجلاس بلا کر مجالس عمومی کا، اس میں یہ فیصلہ سامنے رکھا جائے گا اور وہاں سے سپورٹ لے کر اور وہاں سے تائید لے کر پھر آگے کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ماضی میں بھی JUI نے غور کیا ہے، اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ JUI نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے یا اس حوالے سے غور شروع کر دیا ہے تو یہ ایک آپشن، یہ اسی دور کا آپشن نہیں ہے JUI کے پاس، بلکہ یہ بہت پرانا آپشن ہے اور JUI کے کچھ لوگ وہ اس آپشن پر ماضی سے، بلکہ بہت پرانے دور سے اس پر زور دیتے چلے آ رہے ہیں کہ پارلیمانی سیاست یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اور ان کا جو ہدف وہ اپنے لیے قرار دے رہے ہیں اس کے حصول کا مناسب ذریعہ بھی نہیں ہے۔ لیکن JUI نے ملک کے مختلف حالات میں پارلیمانی سیاست کو ہی ترجیح دی، اور اسی راستے سے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم دیکھ لیں تو ماضی میں جب ملک میں دہشت گردی کی شدید ترین لہر تھی، اس لہر کے دوران بھی JUI کی جانب سے مختلف قسم کے اجتماعات کا انعقاد کر کے یہ اعلامیے جاری کیے گئے، بلکہ فتوے کی صورت میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ پاکستان میں بندوق کے زور پر نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے جمہوری راستہ اختیار کرنا ہی مناسب ہے۔ لیکن آج اگر 8 فروری کے انتخابات کے بعد وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں اور اس حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیک شگون بھی نہیں ہے، اور اس وقت ملک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس میں یقیناً یہ ایک خطرناک بات تصور کی جائے گی کہ ایک بہت بڑی جماعت، جو دینی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، اور وہ اس بات پر مجبور ہے کہ پارلیمانی سیاست کو ترک کرنے پر غور کیا جائے۔ تو یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح کہ ہم نے ابتدا میں یہ بات عرض کی کہ انہوں نے اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ گزشتہ 4-5 سال یا گزشتہ 2 سال کے دوران جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی جو پالیسی تھی یا جو رویہ تھا، اس کو بھی اب ترک کیا جا رہا ہے، اور JUI ایک بار پھر اپوزیشن بنچز پر بیٹھے گی۔ اور ساتھ ساتھ اگر JUI پارلیمانی سیاست ترک کر دیتی ہے، اگر ممکن ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، تو کئی مسائل ہیں JUI کے جو دور ہو سکتے ہیں، اور جو عسکریت پسند ہیں، جو مسلح لوگ ہیں،
وہ ان کا تو دباؤ ہی رہا ہے JUI پر. اگر مولانا فضل الرحمان پر حملے ہوئے ہیں، اگر ان کے جماعت کے کئی جید علماء کرام کو مارا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک بڑی دینی جماعت ان لوگوں کے اس عسکریت پسندانہ سرگرمیوں یا بندوق کے زور پر جو نظام بدلنے کی بات کی جا رہی تھی اس میں یہ رکاوٹ تھے. تو JUI اگر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ پارلیمانی سیاست کو ترک کیا جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی، اور ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے ساتھ ان کی مخاصمت ہے، اسی حوالے سے کہ عسکریت پسندی نہ ہو، شریعت کے نام پر یا دین کے نام پر، اسلام کے نام پر بندوق نہ اٹھایا جائے، تو پھر وہ لوگ بھی ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کے طلبہ کی صورت میں ایک بہت بڑی قوت ہے JUI کے ساتھ، اور وہ قوت اگر اسی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے، کھلا چھوڑ دیا جائے، اور ان کے سامنے ایک اور راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے، تو میرے خیال میں اس کے نتائج بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ JUI اب مجبوراً اس بات پر غور کرنا چاہتی ہے. اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ JUI کی جو تاریخ ہے وہ اس فیصلے تک نوبت نہیں آئے گی، لیکن بہرحال اس وقت جو نتائج ہیں 8 فروری کے انتخابات کے، ان نتائج پر بہت ساری سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں، اور وہ اس کو مسترد بھی کر چکے ہیں، اور JUI نے بھی یہ نتائج مسترد کر دیے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر اس طرح یعنی کھل کر نتائج تبدیل کر دیے گئے ہیں کہ عام آدمی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر نتیجہ تبدیل ہوا ہے. اور اس کا ایک حوالہ بلکہ 2 حوالے مولانا فضل الرحمان نے دے دیے ہیں. ایک بلوچستان میں محمود خان اچکزئی کے مد مقابل مسلم لیگ کے امیدوار کو جس طرح جتوایا گیا ہے، اور ایک پشاور کے جو PK 79 کے امیدوار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ان کو جس طرح جتوایا گیا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کے اندر، عام ووٹرز کے اندر، عام لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے جو ایک اور بات کی گئی ہے اور تسلسل کے ساتھ میڈیا پر بھی آ رہا ہے کہ وہ امیدوار مبینہ طور پر پاکستانی شہری بھی نہیں ہے بلکہ افغانی شہری ہے. تو اگر اس قسم کے لوگ وہ اچانک آ جاتے ہیں جیت کر، اور ان کی جیت سامنے آ جاتی ہے، تو یہ الیکشن کے سسٹم پر بھی، جمہوری نظام پر بھی، اور جو ادارے ہیں ان اداروں کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے اس پریس کانفرنس کا. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات جو چلتے چلتے مولانا فضل الرحمان نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نتائج شفاف ہے اور یہ الیکشن غیر جانبدارانہ ہوئے ہیں، تو پھر ان کا کہنا تھا کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. اور چلتے چلتے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے آج کے پریس کانفرنس میں PTI کے حوالے سے نرم لہجہ استعمال کیا ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ PTI کے ساتھ ان کا جسم کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ ذہنیت کی لڑائی ہے، اور یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے JUI کے مزاج میں اور مولانا فضل الرحمان کے مزاج میں. اور شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن بینچز پر وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن پر وہ PTI کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، اور یہ پھر مسلم لیگ نون یا ان کے اتحادی جماعتوں یا آنے والے وفاقی حکومت کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ JUI کے دیکھتے دیکھتے آج عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پورے صوبے میں احتجاجی تحریک چلانے اور احتجاجی مظاہرے کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں JUI عملاً کیا حکمت عملی اختیار کر لیتی ہے، اور جو ان کے ماضی کی حلیف جماعتیں ہیں اور جو بڑے لیڈر ہیں جن میں میاں نواز شریف شامل ہیں، آصف علی زرداری شامل ہیں اور میاں شہباز شریف شامل ہیں، کیا وہ ان کو منا لیتے ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جاتے ہیں یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا.